بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ وازواجہ واہل بیتہ اجمعین اللہم صلی علی محمد کما هو اہلہ ومستحقہ عدد کل حرف کتب ویکتب الی ابد العابدین ودہر الظاہرین یا ارحم الراحمین یا رب العالمین اما بعد درود شریف پڑھیے۔ میرے محترم دوستو بزرگوں، حق تعالی شانہ کا کرم اور اس کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں اپنی یاد کی توفیق عطا فرمائی، اپنے حبیب و محبوب شاہ محبوبان عالم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد نصیب فرمائی۔ اس نعمت کے ملنے پر حق تعالی شانہ کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے کم ہے۔ میرے محترم دوستو، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بعثت لأتم مکارم الاخلاق، اللہ نے مجھے دنیا میں اس لیے بھیجا کہ اعلیٰ اخلاق کی جتنی بھی صورتیں ہیں، جتنے بھی درجات ہیں، وہ اللہ مجھ پر مکمل کر دے۔ اعلیٰ ترین اخلاق کی جتنے بھی درجے ہو سکتے ہیں، اس کی جتنی بھی شکلیں اور صورتیں ہو سکتی ہیں، آقا فرماتے ہیں اللہ نے وہ سب کی سب میرے اندر اکٹھی کر دی۔ اعلیٰ ترین اخلاق کی ساری کیفیات، درجات اللہ نے مجھ میں جمع فرما دی، اور پھر اللہ نے مجھے دنیا میں مبعوث فرمایا کہ میں وہ اعلیٰ ترین اخلاق دنیا کو دکھا سکوں۔ جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مکے سے ہجرت فرما رہے ہیں، آقا کا دل چاہ رہا ہے کہ میں 2 رکعت نماز بیت اللہ میں پڑھ لوں۔ قبیلہ بنی شیبہ عثمان ابن طلحہ چابی ان کے پاس ہوا کرتی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اے عثمان تالا تو کھول، میں نماز پڑھ لوں، کچھ اللہ کو یاد کر لوں۔ عثمان ابن طلحہ نے چابی نہ دی، چابی نہیں دی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کچھ کہنا تھا، جو کچھ سننا تھا، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ساری باتیں بھی سنائی۔ عثمان ابن طلحہ نے نہیں دیتا چابی، نہیں کھولوں گا بیت اللہ کا تالا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا، اے عثمان اس وقت سے ڈر کہ جب میں تیری جگہ ہوں تو میری جگہ کھڑا ہو، یہ چابی تیرے ہاتھ سے میرے ہاتھ میں ہو، اس وقت سے ڈر۔ کہنے لگا ہے محمد جاگتے میں بھی خواب دیکھے جاتے ہیں، اب بتائیے۔ عثمان ابن طلحہ کے ذہن میں ہے یہ اب یہاں سے گئے تو گئے، کون لوٹ کے واپس آتا ہے؟ تو کہنے لگا ہے محمد جاگتے میں بھی خواب دیکھے جاتے ہیں۔ عثمان ابن طلحہ نے چابی نہیں دی، خانہ کعبہ کا تالا نہیں کھولا۔ آقا نے بیت اللہ کو دیکھا، شہر مکہ کو دیکھا، کہنے لگے اے شہر مکہ میں تجھے چھوڑ کے جانا نہیں چاہتا، یہ مکے والے مجھے رہنے بھی نہیں دیتے ہیں، اگر یہ مجھے مجبور نہ کرتے تو میں تجھے کبھی چھوڑ کے نہ جاتا۔ اب میں ان الفاظ کا درد تو منتقل نہیں کر سکتا، میں تو آقا کے الفاظ کا ترجمہ سنا سکتا ہوں، لیکن اس وقت کیا درد ہوگا، کیا کیفیت ہوگی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام مدینے تشریف لے آئے، پھر وہ دن اللہ نے دکھایا کہ مکہ فتح ہو گیا۔
فاتحانہ انداز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 10,000 صحابہ کے ساتھ مکے میں داخل ہوئے. مکہ فتح ہو گیا. مکے والوں کے ذہن میں یہ ہے کہ اب مسلمان چن چن کے بدلے لیں گے. ہم نے تو انہیں یہاں سے مار مار کے نکالا. ہم نے تو محمد کے صحابہ کو وہ تکلیفیں دی، کسی کی کھال ادھیڑ دی، کسی کی ہڈیاں توڑ ڈالی. اب وقت آ گیا، اب یہ چن چن کے بدلے لیں گے. ہماری مائیں بہن بیٹیوں کی عزتیں اب نہیں رہیں گی. ہمارے مال لوٹ لیے جائیں گے، ہماری جائیدادوں پر ان کے قبضے ہوں گے. بھائی اور جنگوں میں یہی ہوتا ہے، یہی ہوتا ہے نا. غلام بنا لیا، عورتوں کو لونڈی بنا لیا، مال جائیداد پہ قبضے ہو گئے. آدھی رات گزر گئی. مکے کی خواتین اپنے گھروں میں اپنے مردوں سے کہتی ہیں آدھی رات گزر گئی، سارا دن گزر گیا، کسی نے ہمارا دروازہ ہی نہیں بجایا اب تک. جا کے دیکھو تو صحیح ہے مسلمان کر کیا رہے ہیں مکے میں. عورتوں نے اپنے مردوں کو باہر بھیجا. مکے والے جب باہر آئے تو بیت اللہ میں یہ منظر دیکھا کہ کوئی صحابی اس کونے میں رو رہے سجدے میں، کوئی صحابی سجدے میں جا کے وہاں اللہ سے فریاد کر رہا ہے، اور صحابہ رو رہے زار و قطار اللہ کی بارگاہ میں شکرانے پیش کر رہے ہیں کہ پروردگار آپ نے یہ دن ہمیں دکھایا. مکہ فتح ہو گیا. آج اسلام کا جھنڈا لہرائے گا بیت اللہ پر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان ابن طلحہ کو طلب فرمایا، چابی لے کے آ جاؤ. چابی لے کے حاضر ہو گئے. اب کوئی گنجائش تھی منع کرنے کی؟ اب تو ہمت ہی نہیں ہے. آقا نے فرمایا عثمان چابی دو. فوراً آقا کو چابی پکڑا دی. آقا نے فرمایا نہیں، اپنے ہاتھوں سے تالا کھولو. آقا اندر تشریف لے گئے. جتنے بت تھے ان سب کو توڑ ڈالا، اندر سے بیت اللہ کی صفائی کی اور وہاں شکرانے کے نوافل ادا کیے. باہر تشریف لائے ابو بکر، عمر، عثمان، علی، عباس منتظر کھڑے ہیں کہ دیکھو اب یہ چابی کس کے مقدر میں آتی ہے. آقا نے عثمان ابن طلحہ کو بلایا، کہا اے عثمان وہ وقت یاد ہے جب تو نے مجھے چابی نہ دی، دروازہ نہ کھولا، تو میں نے تجھے کہا تھا کہ اس وقت سے ڈر کہ جب تو میری جگہ ہو اور میں تیری جگہ پہ کھڑا ہوں. کیا آج اللہ نے وہ وقت نہ دکھا دیا؟ کہا جی ایسے ہی ہے، آپ کی بات ہو کر سچ ہو گئی. آپ نے فرمایا لے پھر پکڑ چابی، یہ قیامت تک تیری نسل میں رہے گی، تجھ سے وہی چھینے گا جو ظالم ہوگا. تو بتاؤ 1400 برس کے بعد بھی چابی اسی خاندان کے پاس ہے نہیں ہے؟ عثمان ابن طلحہ دارو قطار رو دیے، آقا کے قدموں میں گر گئے، کہنے لگے اے محمد یہ چابی مجھے کیا دی، میرے تو دل کے بھی تالے کھول دیے. آپ کے حسن اخلاق نے تو میرے دل کے بھی تالے کھول دیے. پھر آقا کی سچی غلامی میں آ گئے. تو میرے بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ نے مجھے دنیا میں بھیجا اسی لیے تھا کہ میں دنیا والوں کو بتاؤں کہ اعلیٰ ترین اخلاق کیا ہوتے ہیں. مجھ جیسا کوئی ہوتا تو عثمان ابن طلحہ کا پتہ نہیں کیا شر کرتا کہ یہ وہی ہے جس نے مجھے چابی نہیں دی تھی، آج بتاؤں گا اس کو. لیکن آقا کا اخلاق دیکھا، چابی انہی کو واپس لوٹا. کیا ہوا؟ بیت اللہ کے تالے کے ساتھ ساتھ ان کے تالے، دل کے تالے بھی کھل گئے. وہ کفر شرک سارا مٹ گیا اور آقا کے سچے غلام ہو گئے. یہ اعلیٰ ترین اخلاق آقا اس امت کو دے کے گئے تھے.
جو امت نے کہیں ادھر ادھر کر دیے. ایک بدو پتہ ہے کسے کہتے ہیں؟ دیہاتی. ایک شہری لوگ ہوتے ہیں، گاؤں دیہات کے لوگ ہوتے ہیں. تو کوئی دیہات کے کوئی صحابی تھے، وہ مدینہ تشریف لائے، پہلی دفعہ آئے تھے، مسجد نبوی میں حاضر ہوئے، آقا کے درس میں بیٹھے، تو انہیں پیشاب کی حاجت ہو گئی. اب ہمارا زمانہ تو تھا نہیں کہ مسجدوں کے کناروں پہ بیت الخلا بنے ہو، تو انہوں نے ادھر ادھر نگاہ دوڑائی تو ایک کونے پہ جا کے بیٹھ کے پیشاب کرنے لگے. وہ تھی مسجد کی حدود. اب وہ گاؤں سے بیچارہ ہے، انہیں پتہ ہی کچھ نہیں. کچھ صحابہ چلائے، کیا کرتا ہے بھائی، مسجد ہے یہ. آقا نے صحابہ کو ڈانٹ دیا، چپ ہو جاؤ، خاموش بیٹھو. وہ آرام سے پیشاب سے فارغ ہو کے جب لوٹے، آقا نے فرمایا بھائی یہ جو حصہ ہے نا یہ مسجد کا ہے، تو آپ سے غلطی ہو گئی، آئندہ خیال رکھنا، مسجد میں یہ کام نہیں ہوتے. صحابہ سے فرمایا جاؤ پانی لے جاؤ، اس جگہ کو دھو کے پاک کر دو. دیکھو اگر تم اس وقت روک ٹوک کرتے، وہ بیچارہ ڈر جاتا، گھبرا جاتا، پیشاب روک لیتا، اسے تکلیف ہوتی، بیمار ہو جاتا. اب بتائیے، یہ میرے نبی کے اخلاق ہیں. اب وہ تو گاؤں سے آئے تھے بیچارے، سیدھے سادے تھے. اب وہ دیکھ رہے ہیں یہ محمد کے اخلاق تو دیکھو، نہ مجھے ڈانٹا نہ مجھے سزا دی. ہوتا کوئی آج کا زمانہ تو ہم اس کو گدھے پہ بٹھا کے منہ کالا کر کے بازار میں گھماتے ہے یا نہیں؟ اور کیا کہتے، مسجد میں پیشاب کر رہا تھا. یہ مجھ جیسا کوئی مولوی ہوتا تو یہی فتویٰ دیتا، اسے منہ کالا کرو، گدھے پہ بٹھاؤ، گنجا کرو اور پورے علاقے میں اس کو گھماؤ. مسجد کی بے حرمتی کر رہا تھا. آقا کے اعلیٰ ترین اخلاق دیکھیے. جب وہ واپس جانے لگے وہ صحابی کہ یا رسول اللہ اجازت دیجیے، آقا نے دیکھا ان کے پاس پہننے کا لباس بھی جو ہے وہ پٹا ہوا ہے. آقا نے ان کو لباس عنایت فرمایا. ان کے پاس سواری نہیں تھی، آقا نے ان کو سواری بھی عطا کی. اب یہ دیہاتی صحابی آئے گاؤں سے، اللہ کے نبی کے اعلیٰ ترین اخلاق دیکھے، واپس اپنے گاؤں لوٹے، ایک ایک کو پکارا، جمع کیا، میرے خالو، میرے تایا، میرے پھپھا، میرے سب جمع ہو جاؤ، اور فلانے تو بھی آ جا، فلانے تو، سب کو اکٹھا کر لیا. سارا گاؤں جمع ہو گیا. کہنے لگے ہو گاؤں والوں، تمہیں پتہ بھی ہے میں آج کی ہستی کی زیارت کر کے آ رہا ہوں، جن کے دربار سے کبھی کوئی خالی لوٹا نہیں، میں اس دربار سے آ رہا ہوں. اور دیکھو مجھ سے اتنی بڑی غلطی ہوئی، لیکن انہوں نے مجھے نہ ڈانٹا نہ کوئی سزا دی، الٹا مجھے یہ تحفے عنایت فرما دیے. وہ گاؤں والے اتنا متاثر ہوئے کہ 300 گھر تھے اس گاؤں میں، 300 کے 300 گھرانے مسلمان ہوئے. تو اب یہ جو پورا کا پورا گاؤں 300 گھرانے مسلمان ہوئے، یہ قرآن سن کے مسلمان ہوئے، یہ نبی کی حدیث سن کے مسلمان ہوئے. یہ کیوں مسلمان ہو گئے؟ ابھی تو انہوں نے نہ قرآن سنا نہ نبی کی حدیث سنی، یہ صرف محمد کے اخلاق سن کے مسلمان ہو گئے. ہے یا نہیں ہے؟ کہ وہ ہستی کہ جس کے اخلاق اتنے ہیں، تو رب کعبہ کی قسم وہ ہستی ضرور اتباع کے قابل ہوگی، وہ ہستی ضرور سچے پیغمبر اور نبی ہوں گے. پورا کا پورا گاؤں تشریف لے آیا اور آقا کی خدمت میں آ کر کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گئے. تو میرے بھائیوں، میرے محترم دوستوں، بزرگوں، یہ ہیں سمجھنے کی باتیں.